جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، جی کل ہم نے فائدہ ثالثہ پڑھا تھا، تیسرا فائدہ ہم نے پڑھا۔ جی، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حرف علت اور حمزہ اور ایک جنس کے دو دو حرف آ جانے سے الفاظ میں شکل آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ حمزہ اگر حرف علت آ جائے یا حمزہ آ جائے، جہاں اس کے اندر دو حرف ایک جیسے کسی لفظ کے اندر آ جاتے ہیں کسی صیغے میں، اگر یہ حروف یہ جو نا حروف آتے ہیں نا، تو اس میں شکل پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو دور کرنے کے واسطے چند قاعدے مقرر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اصطلاحات ہیں، یہ قواعد ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک قاعدہ ہے حذف، ایک ہے ابدال، ایک ہے حذف، دوسرا ابدال، تیسرا اسکان، چوتھا ادغام۔ یہ قاعدے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو آج یہاں سے ان قواعد کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں حذف، حذف کی تعریف کر رہے ہیں کہ حذف کس کو کہتے ہیں۔ حذف کا معنی ہوتا ہے ڈیلیٹ کرنا، گرا دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو حذف حرف علت کو گرا دینا ہے۔ حذف کس کو کہتے ہیں؟ حرف علت جی کو عزیز گرا طلبہ، حرف علت کو گرا دینے کو کیا کہتے ہیں؟ حذف حذف کہتے ہیں۔ اب جیسے 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 لم یدعو، جیسے لم یدعو، یدعو اب دیکھو لم جو ہے حروف جازمہ ہے، اور یا حرف عطین ہے، اور دال اور عین کلمہ، دال اور عین جو ہے یہ دو حرف ہیں، حالانکہ تین۔ آواز غائب لم حروف جازمہ یہ زائد ہے، یا حرف عطین بھی زائد ہے، اور دال اور عین کلمہ یہ تو دو حروف ہوئے نا، جو ایک فا کلمے کے مقابلے میں ہو گیا، دوسرا عین کلمے کے مقابلے میں ہو گیا۔ اب لام کلمے کے مقابلے میں کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، لام کلمہ اس میں نہیں ہے، تو اس لام کلمے کو حذف کر دیا گیا ہے، لام کلمے کو یہاں پہ کر دے گئے حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ یدعو، یدعو اصل میں کیا تھا؟ یدعو۔ یدعو اب کو لام کلمے میں یہاں پر واو حرف علت آ رہا ہے، اب اس واو حرف علت کو گرا دیا گیا مضارع سے، یاد ہے مضارع سے گرا دیا۔ حذف کر دے اب دیکھو، تو لم یدعو، یدعو سے کیا بن گیا؟ لم یدعو، یدعو سے کیا بن گیا؟ لم یدعو جی، لم یدعو یدعو سے یدعو، لم یدعو بن گیا۔ واو جو تھا یہاں پر، یہ جو یہاں پہ یہ واو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وا کلمہ جو تھا اس کو حذف کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے مطلب ایک ہی رہے گا، جی، مطلب میں تبدیلی تو نہیں آئے گی، کس میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ مطلب میں میننگ میں دیکھیے نا بھائی، مضارع کی میننگ اور ہوتی ہے اور فعل جہد کی میننگ اور ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے یضرب کا معنی جی حال اور استقبال کیونکہ والا ہوتا ہے۔ ساجی بہت جو ہے وہ جمع کو نہیں ظاہر کرتا، بھائی جمع تو ہے نا، جمع جمع کو کس نے انکار تو نہیں کیا؟ جمع سے واحد پہ چلے گئے ہیں۔ واحد نہیں ہے، یہ جمع ہے۔ یدعو سے یدعو کر دیا تو وہ واحد ہو جائے گا۔ بات سنیں، یہ واحد کا صیغہ جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہے گیا؟ جی تو یہاں پہ دیکھیں، واو تھا، یدعو میں واو تھا، کیا تھا؟ بہت واو تھا۔ اس یدعو کے اندر واو نظر آ رہا ہے نا؟ جی استاد جی۔
تو جی کہتے ہیں سر کہ جی۔ دیکھ، حذف کس کو کہتے ہیں؟ حرف علت کو گرا دینا. حذف کس کو کہتے ہیں؟ حروف علت کو گرا دینا۔ گرا گرا دینا. دے. مضارع یدعو تھا، اس میں واو تھا لیکن اس کو گرا دیا. لم جب جازمہ آ گیا تو اس میں واو کو گرا دیا. یدعو، یدعو، لم یدعو بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس مثال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ واو جو حرف علت تھا اس کو گرا دیا گیا ہے. تو اس واو کو حذف کرنا، گرا دینے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو واو کو، حرف علت کو گرا دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حذف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی سر۔ تو دیکھیں، تعریف دیکھیں. حذف حرف علت کو گرا دینا ہے. جیسے لم یدعو کے یدعو مضارع سے واو گرا دیا. یدعو مضارع سے واو گرا دیا. لم یدعو. ٹھیک ہے. دوسری تعریف ہے ابدال. ابدال کس کو کہتے ہیں؟ بدلنا. ابدال کا معنی ہوتا ہے بدلنا، تبدیل کرنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا ابدال کہا جاتا ہے. ایک حرف کو دوسرے حرف سے چینج کرنا، بدلنا. ٹھیک ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں. جیسے قال. قال کے اصل میں قول تھا. قال اصل میں کیا تھا؟ جی. قال اصل میں قول تھا. قبلت. ٹھیک ہے. قول تھا. قال اصل میں قول تھا. اب یہاں پر دیکھیں، واو جو قول کے اندر واو آپ کو جو نظر آ رہا ہے، اس واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے. اس واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے. قول یہ نصرہ کے وزن پہ تھا، ماضی تھا. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ واو الف سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ استاد جی جیسے حذف میں حروف علت کا ذکر تھا، ابدال میں بھی حرف علت ہی ہے یا اور بھی حروف ہو سکتے ہیں؟ پرانا منشا ہے. میرے ہاں بھائیوں، جی. دیکھیں. جی جی بھائی جلیل صاحب، محمد جلیل صاحب، بات جی سنیں. جی. ہم نے جو ثالثہ پڑھا اس میں ہم نے کیا بات پڑھی؟ ہم نے کہا حرف علت اور حمزہ اور ایک جنس کے دو حرف آ جانے سے الفاظ میں شکل آ جاتا ہے. اب دیکھو، یا. حروف علت ہوگا یا حمزہ ہوگا یا دو حرف ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہم نے ٹھیک. ابھی جو ہم نے دو مثالیں پڑھی ہیں اس میں کیا ہے؟ حرف علت ہے. وہ کس کی مثالیں یا. تھی؟ حرف حرف علت کی علت. تھی. تو اب جو حرف علت میں یہاں شکل آ رہا تھا، اس شکل کو دور کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. جی ہاں. جی ہاں. دروازہ ٹھیک ہو بند گیا؟ کرو نا، اندر مکوڑے آ گئے. جی. ظفر بھائی وہی کر دیا۔ تو دیکھیں، ابدال. ابدال کی تعریف دیکھیں. ابدال ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. جیسے قال کے اصل میں قول تھا، واو کو الف سے بدل دیا گیا. واو کو اس کا شکل الف سے بدل دیا اور الف سے، شکل دور ہو گیا. جی اور شکل دور ہو گیا. ہاں، شکل دور ہو گیا. دیکھو، قول، قال، قال، قال زبان پہ اس کو لانا بنسبت قول آسان. کے آسان ہے. قال. ٹھیک ہے. جی ہاں. آگے دیکھیں. اور دوسرا ہے اسکان. اسکان. اب اسکان کس کو کہا جائے گا؟ جی. ایک ہے اسکان. ٹھیک ہے. اسکان کہتے ہیں حرف سے حرکت گرا دینا. حرف سے حرکت گرا دینا. ٹھیک ہے نا. جی. سکون. آپ نے پڑھا سکون کس کو کہتے ہیں؟ وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو. سکون کس کو کہتے ہیں؟ جس پر حرکت میں. حرکت نہ ہو. اسکان حرف سے حرکت گرا دینا. ٹھیک ہے. اسکان کس کو کہتے ہیں؟ حرف سے حرکت گرا حرکت کیا دینا. دینا. جیسے دیکھو، یدعو. یدعو. دیکھیں،
آپ دیکھیں ید او، اصل میں یہ تھا ید او، کیا تھا اصل میں؟ يدعو. يدعو. جی اصل میں تھا یہ ید، ید دیکھو جس کو میں نے ابھی نشان لگایا ہے، اب دیکھو ید، اس میں آپ کو واو نظر آ رہا ہے نا، واو کو، واو مضموم ہے نا، ید او، جی اس کو صحیح. ساکن کر دیا. اب اس واو کو کیا کر دیا گیا ہے؟ اس کی حرکت کو گرا ساکن. دیا گیا، گرا کر اس کو سکون دے دیا. ید او بنا دیا، ید او بنا دیا، جی صحیح. ٹھیک ہے، جی صحیح ٹھیک ہے. ید او بنا دیا گیا. اب دیکھیں واو کو ساکن کر دیا. اب تعریف دیکھیں، اب تعریف دیکھیں، اسکان کس کو کہیں گے؟ اسکان حرف سے حرکت گرا دینا، ٹھیک ہے، یعنی حرف سے حرکت کو گرا دینے کو اسکان کہا جاتا ہے. جیسے ید او، اصل میں ید او تھا، واو کو ساکن کر دیا، ٹھیک ہو گیا. جی استاد جی. حذف میں کیا ہوتا ہے؟ حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. ابدال میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے چینج کیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جی اسکان میں استاد. کیا ہوتا ہے؟ حرکت کو گرا دیا جاتا ہے، حرکت کو. حذف میں حرف کو گرا دیا جاتا ہے، اور اسکان میں حرکت کو گرا دیا جاتا ہے. یہ سمجھ میں آیا حذف اور اسکان میں فرق؟ جی استاد جی. میں سر حرف یہ. ہی لام کلمہ ختم ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اسکان میں کیا ہوتا ہے؟ حرکت بس ڈیلیٹ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جی استاد. آگے، سر آگے ادغام، آگے کیا ہے؟ ادغام. جی، ادغام ایک جنس کے دو حرفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا، ایک جنس کے دو حرفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے. جیسے وب، اصل میں زبب تھا، وب اصل میں کیا تھا؟ زبابا. جی، زب اصل میں زبب تھا، زب اصل میں زبب تھا. اب دیکھو اس میں دو حرف ہیں نا، جی زبب استاد جی. میں دو کیا ہے؟ بار. دو بار ہیں استاد ہاں، جی. زبب میں دو با آ رہے ہیں نا. اور وہ ہر جی دفعہ استاد. مشدد سے ہی ہوگا، جی شد لگنے سے ہوگا. جی جی، بھائی ملایا تب جائے گا جب تشدید آئے گی، جب ملایا نہیں جائے گا تو پھر تو زبب ہوگا، زبب. جی زبب، جی. اب تو زبب میں ملا کے تو ہم نہیں پڑھ رہے، جب ہم اس میں تشدید لگائیں گے تو اس کو ملانا کہیں گے نا، زب. اب ان کو جوڑ دیا گیا ہے، اس میں ان کو ملا دیا گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سر جی جو جی اسکان ہے، اس کے اندر جو حرکت ہے وہ زبر اور زیر کی بھی ہو سکتی ہے. اب فی الحال تو ہم نے پیش کی پڑھی ہے نا. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا نہیں نحو کے اندر، نحو میں آپ نے پڑھا کہ فعل پہ جو ہے نا کبھی بھی کسرہ نہیں آتا، فعل پہ کسرہ، نہیں یہ آتا. تھا. ٹھیک ہے، فعل پہ جی کسرہ جی. نہیں آتا. کہیں پہ، ٹھیک ہے. کہیں پہ اگر جو ہے نا دوسرے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے جس کے اندر، تو اس میں عارضی طور پر ایک جو ہے نا اس کو کسرہ دے دیتے ہیں اس دوسرے لفظ کے ساتھ ملانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور زبر. جیسے دقت الباب، اب دقت الباب، اب دقت اصل میں دقت ہے نا، دقت، ہاں دقت جی. الباب. یہ ہاں دقت جی. ساکن ہے، مونس کا صیغہ ہے دقت، لیکن اس ہاں تا جی. کے نیچے جو ہے کسرہ دے دیا دقت. اب دیکھو یہاں پہ فائل پہ جو ہے نا کسرہ آ رہا ہے، فعل پہ نہیں آ رہا کسرہ، ٹھیک ہو گیا. تو آپ سمجھیں کہ یہاں پہ جی فعل پہ تو کسرہ آ رہا ہے، تو فعل پہ کسرہ نہیں آتا. جی فعل استاد. پہ کیا آتا ہے؟ ضمیر آتا ہے یا فتح آتا ہے، ٹھیک ہے. جی استاد. جی. فتح، فتح تب آئے گا جب اس میں کوئی عامل ہو، کوئی حروف ناصبہ داخل ہو، ٹھیک ہے. جی. ان ہے، لن کے اذن جو حروف آپ نے پڑھے ہیں چار،
فعل کے ناصبہ جو ہے حروف ناصبہ وہ ان میں سے کوئی ایک ہوگا، اس وجہ سے ماضی میں منصوب بھی، ہوگا۔ ماضی میں ویسے استاد جی فتح ہوتا ہے ماضی میں؟ ماضی میں تو جو ہے نا، ماضی کا تو قاعدہ یہی ہے کہ بھائی ماضی ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مفتوح ہوتا ہے، لیکن جی صحیح، مضارع جو ہوتا ہے نا ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار مفتوح جو ہے نا مضموم ہوتا ہے، کبھی مفتوح ہوتا ہے، کبھی ساکن بھی ہو جاتا ہے، جس طرح یہاں پہ جی ساکن ہے، کبھی جو ہے نا گر بھی جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ادغام سمجھ میں آیا، ایک جی جنس استاد کے جی، دو حرفوں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا، جیسے ضب اصل میں ضبب تھا۔ جی استاد یہ اب خود ہی بتا فائدہ، رہے ہیں، جی میں نے کہا یہ خود ہی الفاظ بتا رہے ہیں۔ جی، ادغام، ادغام ہو گیا۔ اب جی فائدہ رابعہ، فائدہ رابعہ چوتھا فائدہ، چوتھا فائدہ اس میں یہ ہے، حضرت جی کافی نہیں ہے جی؟ بھائی بہت کم پڑھائی، دیکھو ایک حذف پڑھا، ابدال و اسکان اور ادغام، چار اصطلاحات پڑھی ہیں، یہ آخری فائدہ پورا ہو جائے گا بس۔ اچھا کہتے ہیں ہفت اقسام میں جو تغیر اور تغیر معطل میں ہوتا ہے اس کو علال یا تعلیل کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے پڑھا ہے ہفت اقسام میں جو معطل ہیں، معطل کی جو قسمیں ہیں، مثلا مثال، اجوف، ناقص، لفیف، یہ آپ نے قسمیں پڑھی ہے نا ہفت اقسام میں، مثال، اجوف، ناقص و لفیف، یہ پڑھی ہے نا آپ نے۔ جی استاد جی، کہتے ہیں کہ اس کے اندر ان میں جو تغیر آتا ہے، ان میں تغیر آتا ہے، تغیر مانا بدل، کوئی بھی چینجنگ۔ اب دیکھو، لم یدعو کے اندر لم ید آیا تو واو حذف ہو گیا، اس میں چینجنگ آ گئی، ٹھیک ہے۔ جی قوالہ میں الف، قوالہ میں واو الف سے بدل گیا، چینجنگ آ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جو معطل ہے نا، معطل ہفت اقسام میں جو معطل کی جو قسمیں ہیں نا، معطل، ان میں جو تبدیلی ہوتی ہے نا، تبدیلی یا تغیر ہوتا ہے، چینجنگ آتی ہے، اس کو ہم تعلیل کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحلیل، تحلیل۔ علال، ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ ادغام، دیکھو ادغام میں زبب، زبب، زب میں تبدیلی آئی، زب میں تبدیلی کیا آئی کہ دو عرب میں سے ایک کو ملا دیا۔ آواز بند کر دیں، مائک بند کر دیں، ساتھی مائک بند کریں۔ جی، ادغام میں بھی تبدیلی آئی، کیا آئی بھائی؟ زبب تھا وہ زب بن گیا، اس میں تبدیلی آئی، ٹھیک ہے۔ یدو، جی استاد، لم یدو، یدو تھا لم یدو، واو گر گیا، تبدیلی ہو گئی۔ قال، قول تھا اب قال بن گیا، اس میں تبدیلی آ گئی۔ تو کہتے ہیں جو معطل ہے، چاہے وہ مثال ہو، اجوف ہو یا ناقص ہو، اس میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے نا، اس کو ہم تعلیل کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ تعلیل، تحلیل۔ تعلیل کہیں گے۔ اور جو مضاف کے اندر، مضاف میں یا محموز میں، مضاف دیکھو بھائی، صحیح کے اندر تغیر تبدیلی نہیں آتی، صحیح کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس میں سکل نہیں ہوتا، اور سکل پیدا ہوتا ہے حروف علت حمزہ اور دو حرف ایک جیسے ہوں تو، ٹھیک ہے۔ صحیح کے جی اندر یہ چیز، یہ کنڈیشن نہیں ہوتی، کیٹیگری یہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کے اندر تو جو نا کوئی تغیر تبدیلی نہیں آتی اتنی، ٹھیک ہے۔ تو معطل رہ گیا، معطل، مضاف اور محموز۔ تو کہتے ہیں اگر معطل، ان پانچ معطل کی جو پانچ قسمیں، اگر ان میں کوئی تبدیلی آ جائے تو اس کو ہم تعلیل کہیں گے۔ اگر محموز کے اندر یا محموز میں تبدیلی آ جائے تو اس کو تخفیف کہیں گے، اور مضاف میں اگر تبدیلی آ جائے تو اس کو ادغام کہیں گے۔ جی استاد فائدہ جی، رابعہ، ہفت اقسام میں جو تغیر معطل میں ہوتا ہے اس کو اعلال یا تعلیل کہتے ہیں، اور جو محموز میں ہو اس کو تخفیف کہتے ہیں، اور جو مضاف میں ہو اس کو ادغام۔ یہ آپ کا جی استاد سبق جی، ہے۔ جی استاد جی، استاد جی ان کا معنی کیا ہے اعلال کا اور تعلیل کا؟ اعلال یعنی جو ہے نا، جس میں کوئی حروف علت ہو، جی صحیح، علت، تعلیل، بیماری ہو، مرض ہو، کمزوری ہو، اعلال کا معنی یہ ہوتا ہے تعلیل۔ جی استاد ایسے یہ تعلیل کا لفظ مطلب، فائدہ کیوں ساتھ استعمال ہوا ہے؟ فائدہ اولا، ثانیہ، ثالثہ اور رابعہ۔
پہلا فائدہ، دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ. مقصودی چیز کو فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ مقصودی چیز کو. ٹھیک ہے، تو یہ مقصودی چیز تھی، ایک فائدے مند چیز تھی، اس لیے اس کو فائدے کے نام سے جو ہے تعبیر کیا گیا ہے، تاکہ جی ساتھی جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دیں. کسی کام میں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کی طرف بندہ زیادہ توجہ دیتا ہے نا، بھائی اس کام میں مجھے فائدہ ملے گا. جی جس چیز میں فائدہ کم ہو تو اس کی طرف اتنی زیادہ رہنمائی نہیں کی جاتی نا. تو یہاں پہ فوائد بتا دیا کہ بھئی اہم چیز ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھنا. ٹھیک جی ہے. جی استاد جی، جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہوتا ہے فائدہ. جی تو بس حضرت ایک سوال تھا یہ جیسے محموز میں تو ہم نے تبدیلی نہیں دیکھی ابھی تک نا، ابھی تک تو ہم نے پڑھا نہیں اس میں. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے محموز کے اندر تبدیلی کی مثال نہیں دی، لیکن جو محموز کے قواعد یہاں پہ نیچے لکھے ہوئے ہیں نا، اس میں تبدیلی بتا رہے ہیں. اب دیکھیں وہ تبدیلی کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اس پہ نشاندہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک یہ لفظ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ اصل میں راسن، راس کہتے ہیں سر کو، راسن. ٹھیک ہے. جی حضرت. یہاں پہ دیکھیے حمزہ نہیں ہے، یہاں اس حمزے کو الف سے بدل دیا گیا ہے، راسن، راسن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ اور محمود میں آپ نے فرق پڑھا تھا نا بھائی. حضرت اگر حمزہ وہ کے راس ہم اوپر. پڑھیں گے تو پھر یہ معطل ہو جائے گا، پھر تو یہ عجب ہو جائے گا حضرت. نہیں 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 نہیں، لفظ کی اصل شکل کو دیکھا جائے گا بھائی. اصل کیا تھی؟ جی استاد جی، حضرت اصل اصل میں راس تھا. محمود سے. حکم دیکھو حکم جس پہ جاری ہوتا ہے نا، وہ اصل پہ جاری ہوتا ہے. اصل شکل دیکھیں گے کہ بھائی اس کی اصل کیا تھی. ٹھیک ہے. صرف ظاہر کو دیکھ کے حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی جو نا اصل حالت کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا؟ تو یہاں پہ دیکھو آپ نے کہا کہ بھائی جی حضرت میرے خیال میں یہ بعد میں ہم پڑھیں گے آگے چل کر کے، محموز میں اگر تبدیلی کوئی ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ جی جی راس وہ تو آپ کو میں نے بتایا کہ بھائی معمول کے قواعد آ رہے ہیں تو اس میں وہ تبدیلیاں ساری آ جائیں گی. لیکن آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں پڑھا، تو میں نے ایک ایسے مثال پہ نشاندہی کر کے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں رأسن تھا، حمزے کے ساتھ تھا، اس حمزے کو الف سے بدل دیا گیا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر محموز میں تغیر ہو تو اس کو تخفیف کہیں گے. تو تغیر اسی طرح ہی ہوا ہے کہ حمزے کو الف بنا دیا گیا ہے. حضرت ذئب وہ فائدہ پہلے آ گیا استاد اور جی ہم جو نے پڑھا نہیں تھا، اس وجہ سے میرا سوال یہ تھا حضرت کہ ہاں وہ فائدہ ہم نے پڑھ لیا، جی لیکن جی، عام طور پہ فائدہ تو بعد میں ہی ہوتا ہے. اصل میں یہ ساری جو اصطلاحات آ رہی تھی نا، تو ان اصطلاحات کے ضمن میں اس کو بھی انہوں نے ملا لیا. اس کے لیے الگ انہوں نے فائدہ نہیں بنایا، بلکہ کہا کہ چلو ایک ہی حرف ہے، ایک ہی چیز ہے، تغیر کی بات تو ویسے بھی چل رہی ہے، چلو محموز کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. تو تغیر کی نسبت سے انہوں نے محموز کے فائدے والے جو حصہ تھا، ٹاپک تھا، اس کو اسی فائدے میں شامل کر لیا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی حضرت، اچھا. جی ٹھیک ہو استاد گیا جی، حضرت، ایک ٹھیک ہو گیا. آپ نے کل جی کام ذمہ لگایا تھا کہ جو ہے نا دیکھیں گے آپ کو کہ ماضی ہے یا امر ہے، وہ والا کل کہا نہیں تھا استاد آپ نے؟ جی جی، آپ میں نے کہا تھا اجرا کریں گے، تو ابھی ٹائم بھی ہو گیا ہے، 2-3 منٹ باقی ہیں. جی استاد جی کہہ رہے کوئی بات نہیں ہے، 10 منٹ کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا. حذف، حذف کا معنی تھا جی ڈیلیٹ استاد جی. کرنا، ڈیلیٹ کرنا، کسی حرف کو ہٹا دینا. اور ابدال کہتے ہیں کہ تبدیل کرنا، کسی حرف کو آپ نے دوسرے حرف کے ساتھ بدل دیا، تبدیل کر دیا. اسکان کا مطلب ہوتا ہے کہ حرکت کو گرا دینا. اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ ملا کر پڑھنا. ٹھیک ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا، ادغام. ٹھیک ہے. اور تعلیل جی کہتے ہیں حروف جو تبدیلی معطل میں ہو، واقع ہو، اس کو تعلیل یا علال کہیں گے. اگر تبدیلی جو ہے نا محموز میں ہو تو اس کو تخفیف کہیں گے. اگر جو ہے نا مضاف کے اندر تبدیلی واقع ہو تو اس کو مضاعف کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ وہ جو ہے نا ادغام کہیں گے. ٹھیک ہے.
یہ ہماری جی صحیح. اصطلاحات تھی جو ہم نے پڑھی اس میں. تو میں آپ کو دوسرا PDF بھیجتا ہوں تو اجرا کرتے ہیں، نہیں تو ٹھیک ہے. چلیں اجرا کی طرف. جی استاد جی چلیں، ٹائم تھوڑا ہے. چلیں استاد جی. جی حضرت چلتے ہیں جی. جی تعلیل کا ویسے وہ ترجمہ کیا ہوگا اردو میں؟ تعلیل کا معنی ہوتا ہے کمزوری. علیل سے، اس میں حروف بیماری جی سے. علیل حضرت علیل بیمار. علیل ہوگا نا، علیل کمزوری بیماری کو. جی یوں تو رکھو، یہ واحد ہے تو حضرت جمع ہے. جمع کا صیغہ ہے. ماضی ہے، مضارع امر ہے، نہیں یہ کیا ہے؟ حضرت مضارع ہے. حضرت مضارع ہے. مضارع یترکو مضارع مضارع ہے. مضارع مضارع موجود. میں تو نون واو نون آتا ہے آخر میں جمع میں، تو یہاں پہ واو واو صرف نون ان تو نہیں ہے. ان کی وجہ سے. ان، ہاں حروف ناصب ہے، اگر فعل پہ داخل ہو جائیں تو نون اعرابی گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، نون اعرابی جی صحیح. گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ثلاثی مجرد ہے مزید ہے؟ حضرت ترک ثلاثی مجرد ہے. ٹھیک ہو گیا. مجرد، مجرد نہیں مجرد. مجرد. جی بھائی. اسی طرح فتنہ، فتنہ واحد تسنیہ جمع ہے. تسنیہ سر جی، میں پوچھ رہا ہوں، یہ جمع ہے. تسنیہ دو کے سر. لیے تسنیہ. اور صحیح ہے، جمع کا ہے. ٹھیک ہے نا، تسنیہ وہی اس میں جمع دونوں اس میں. غیر اس میں یہ ہوتا ہے جمع کے لیے. جمع اس میں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ اطلاعات کرتا ہے. جمع متکلم کا صیغہ ہے. تسنیہ و جمع دونوں آئیں گے. ٹھیک ہے، جی استاد. جی مذکر مونث دونوں آ جائیں گے. یہ مذکر مونث اس میں دونوں آ جائیں گے، اور تسنیہ جمع دونوں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. جی صحیح. حضرت اس پر جی ادغام والا جو قاعدہ ہے وہ اس پہ لاگو ہوا ہے، فتنہ پہ کون سا؟ جو تبدیلی اس میں آ گئی ہے. جی جی، یہاں پہ دیکھو دو نون تھے نا، دو نونوں ایک نون کو دوسرے نون کے ساتھ بدل دیا گیا، اس کو ادغام کہیں گے. حضرت تو حروف علت اس پہ نہیں ہوگا، یہاں پر جو حروف علت اس میں تو ہم نے جو پڑھا تھا حروف علت کا، تو یہاں پہ حروف علت کہاں ہیں؟ اس میں تو نہیں ہے. وہ نہیں ہے نا. تو پھر وہ قاعدہ نہیں ہوگا حضرت. نہیں، وہ حروف علت والا قاعدہ اس میں نہیں ہوگا نا. حروف علت والا قاعدہ جاری ہوگا معطل کے اندر. یہاں پہ استاد تو جی. یہ معطل نہیں ہے، جی جی. لیکن ہاں دو یہاں پر حرف ایک صحیح جیسے. ہے. جی تو اس کو ہم ادغام اس تو نہیں میں کہیں گے، اس کو مذاب کہیں گے نا حضرت. ادغام والا قاعدہ تو نہیں ہوگا اس میں. ادغام اس مضاف میں کے اندر ہی ادغام ہوگا. دیکھیں مضاف میں کیا ہوتا ہے کہ مضاف کی ہم نے دو قسمیں پڑھی ہے، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی. دیکھیں نا، مضاف ثلاثی والی نہ تعریف اس پہ صادق آتی ہے، نہ مضاف رباعی والی تعریف صادق آتی ہے. لیکن دو حرف ایک جیسے ہیں، کیونکہ مضاف ثلاثی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے عین اور لام کلمے میں دو حرف ایک جیسے ہوں. اس میں تو صرف جو ہے نا لام کلمہ ایک، لام کلمے میں ایک حرف ہے. فا تا نون، فا تا نون، نون جو ہے یہ آ رہا ہے لام کلمے میں، اور دوسرا نام نا جو ہے نا، نون الف زبر نا، یہ جو ہے یہ واحد متکلم جمع متکلم کا نون ہے. ٹھیک ہے، ضمیر ہے. یہ دونوں ایک جیسے ہیں، ان کی مخارج ایک جیسے تھی، اس وجہ سے ان کو ادغام کر دیا گیا یہاں پر.
لیکن اس میں مضاف والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو مضاف نہیں کہیں گے۔ جی استاد جی۔ مضاف دیکھیں نا، آپ اگر مضاف اس کو مانیں، مضاف مانے تو اگلا بندہ آپ سے سوال کرے گا کہ بھئی مضاف کی دو قسمیں، ایک ہے مضاف ثلاثی، ایک ہے مضاف رباعی، تو یہاں پہ کون سی قسم ہے، مضاف ثلاثی والی یا مضاف رباعی والی؟ کوئی نہیں استاد جی۔ جی نہیں ہے نا، کیونکہ مضاف ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس کے عین اور لام کلمے میں حرف علت ہو۔ یہاں پر دیکھیں یہ اصل میں کس طرح تھا، یہ تھا فت فتن، آخر میں نون الف زبر نا ہے، فتنہ، فتن، یہ سمجھا فتن نا۔ اب اس نون ساکن تھا نا، اس نون کو اب جب دونوں کو ملا لیا تو فتن نا بن گیا تشدید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ نون جو ہے نا، نون یہ زائد ہے، فا حروف اصلی فا کلمے میں، تا عین کلمے میں، اور نون کیا ہے، لام کلمے میں ہے، تو مضاف والی تعریف اس پہ صادق نہیں آتی، لہذا اس کو ہم مضاف نہیں کہیں گے، جی استاد جی۔ ٹھیک ہے۔ تو آج یہ یہاں تک دوسرا، کافی ہے، کل یہ جو کیا کریں؟ دوسرا نا ہے یہ جی مفعول جی، تو نہیں ہے؟ مفعول، ربنا، ربنا جیسے نون الف نا، یہ فتنہ، ربنا من، ہمارے رب، وہ یہ ہاں ہمارے جی رب ہمارا، جو یہ تو نالو یہ کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کیا مفعول کہیں گے؟ نہیں مفعول تو نہیں کہیں گے، وہ غلطی سے کہہ دیا، لیکن ربنا والا نا تو نہیں ہے، ایسا تو نا نہیں ہے فاعل۔ دیکھو رب نا، وہ ہے اسم، وہ اسم کی علامت ہے۔ دیکھیں نون جو ہوتا ہے، آپ نے زمار پڑھے نا، زمار، ہاں جی، زمار پڑھے نا جی نو استاد میں، جی استاد جی جی تو استاد زمار پڑھے ہیں۔ منصوب ضمیر مرفوع متصل جو ہوتے ہیں وہ فعل کے ہاں ساتھ بھی آتے ہیں، اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں نا، ہاں جی، یہ فعل کے ساتھ متصل ہے، ضمیر مرفوع ٹھیک ہے، متصل، ضربت ضربنا، ضربہ ضرور۔ ضربہما ضرب، وہ جو مفعول بن جائے گا وہ مفعول والا ہو جائے گا، ضربت اچھا استاد جی، ضربنا۔ یہ ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ تا اس کے یہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، تا جو ہو گئی علامت مؤنث کی، بھائی تو مذکر کی تا کیا علامت ہوگی؟ تا کہاں بتایا بھائی، میں نے تو آپ کو نون بتایا نا کہ اس میں تثنیہ جمع اور تثنیہ مذکر اور مونس، جمع مذکر اور مونس اس نا کے اندر سارے آ جاتے ہیں، نون علی نا میں، تا کی بات نہیں کی میں نے یہاں پہ، ٹھیک ہے، حضرت ٹھیک ہے سارے پھر وہی قاعدے میں جائیں گے، فتنہ لیعلمن میں بھی وہ بھی ادغام ہی جی، کہلائے گا، کون سا جو دوسرا صیغہ ہے لیعلمن، کیا کہلائے گا؟ وہ بھی حضرت ادغام ہی، ادغام اگر وہ اس میں ہم چلے جاتے ہیں قاعدوں میں کیٹیگری میں جو قسم اس کی ہے تو وہ بھی ادغام ہی دیکھ ہوگا۔ دیکھیں آپ نے پڑھا ہے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی نون سکینہ اور جی حضرت، ثقیلہ اس کو کہتے آئیے، ہیں مشدد نون کو، وہ تو پہلے سے ہی مشدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے ہی مشدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ قاعدہ ادغام والا جاری نہیں ہوگا، کیونکہ نون ثقیلہ اور خفیفہ، خفیفہ اس کو کہتے ہیں نون ساکن کو، اور نون ثقیلہ اس کو کہتے ہیں نون مشدد کو، ٹھیک ہے، اس میں یہ آپ قانون ادغام والا قانون جاری نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ جی استاد ٹھیک ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے عزیز طلباء، آپ کو انشاءاللہ